ترین صلوات کے سہارا دیں آپ حضرات. حضرت گونجی عباس کی للکار کہاں بھاگو گے؟ جس کی گونجی عباس کی للکار کہاں بھاگو گے، کہاں بھاگو سے محسوس کریں. مولا عباس کہتے ہیں کہ میرے آگے ملک الموت کا پنجہ کیا ہے، کہ میرے آگے ملک الموت کا پنجہ کیا ہے، جب کروں گا میں گرفتار کہاں بھاگو گے. میرے آگے ملک الموت کا پنجہ کیا ہے، جب کروں گا میں گرفتار کہاں بھاگو گے. اور شعر دیکھیں کہ اس لیے بھیجا ہے بے تیغ میرے آقا نے، اس لیے بھیجا ہے بے تیغ میرے آقا نے، میں ہوں نیزے کا بھی فنکار کہاں. کہ اس لیے بھیجا ہے بے تیغ میرے آقا نے، میں ہوں نیزے کا بھی فنکار کہاں بھاگو گے. اور آخری شعر ہے کہ یہ زمین میری ہے اور سارے فلک میرے ہیں. مولا عباس کیا خوب فرما رہے دیکھیں کہ یہ زمین میری ہے اور سارے فلک میرے ہیں، ہر طرف ہے میری سرکار کہاں بھاگو گے. کہ یہ زمین میری ہے اور سارے فلک میرے ہیں، یہ زمین میری ہے اور سارے فلک میرے ہیں، ہر طرف ہے میری سرکار کہاں بھاگو گے. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. شبیر تیرے در کی عطا سب سے الگ ہے، سب سے الگ محسوس کریں گے آپ لوگ. سماعت فرمائیں بس آخری 4 منٹ سے اس کا زحمت تمام. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. سب سے الگ ہے کہ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہیں، کہ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہیں، شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہیں. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے. اور شعر دیکھیں خاص طور کے جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، کہ جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے تو مولا نے کہا میری عطا. کہ جب حر نے کہا جب حر نے کہا کہ جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے تو مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. شعر دیکھیں کہ جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے، جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے تو کعبے نے کہا کرب و بلا. سب سے الگ محسوس کریں کہ جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے تو کعبے نے کہا کرب و بلا سب سے الگ ہے. اور آخری شعر دیکھیں خاص طور سے جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا ہاں فاطمہ زہرا کی دعا. کہ محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا ہاں فاطمہ زہرا کی دعا سب سے الگ ہے. بلند ترین صلوات. شکریہ بہت.
الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافعی اشاعۃ الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات بر محمد علیہ. آج 8ویں رات ہے منیت رسول حسین پر گفتگو کرتے ہوئے، اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو 1 گھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو جائے، لیکن آج کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو عرض کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ کل شب عاشور ہوگی، اور اس لیے اگر 5-10 منٹ وقت زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے پہلے ہی سے معذرت کیے لیتا ہوں. مسئلہ منیت کا ہے. حسین مجھ سے، لوگوں نے کہا کہ چونکہ کوئی بیٹا تھا نہیں، نواسے کو گود لے لیا، نواسے ہی تھے. وہ انا من الحسین، نواسے تو بہتوں کے ہیں، خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں، نواسے تو بہتوں کے ہیں. کسی نانا نے رسول سے پہلے نہ کہا کہ میں اپنے نواسے سے ہوں، نہ رسول کے بعد کسی نے کہا کہ میں اپنے نواسے سے ہوں. اب جب رسول نے حسین کو اتنا اپنایا کہ دوسروں کی برداشت سے باہر ہو گیا. دیکھیں کوئی ہر وقت بیٹھا ہوا ہے رسول کی نماز میں، صف اول میں رسول کے بالکل پیچھے رہا ہوا ہے. ارے ہے تو رسول کے پیچھے، دل کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، سوچ کچھ رہا ہو. ہر وقت رمضان میں رسول کے ساتھ ہے. کبھی کبھی جو علی کے تلوار کے صدقے میں مل جاتا ہے مال غنیمت، اس سے کبھی زکوٰۃ بھی نکال دیتا ہے، کبھی خمس بھی دے دیتا ہے، اور میدان جہاد میں جاتا تو ہے. کیا کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس الفاظ بھاگے جا رہے ہیں. آپ کا طریقہ سماعت میرے سلسلے میں بڑی جارحیت آپ کی سماعت میں آ گئی ہے. بہت
آپ کے دماغ میں شدت پسندی آ گئی ہے میرے سلسلے میں. معلوم نہیں کیا آپ کا طریقہ سماعت ہے. اب لوگوں نے ایک بات کہنا شروع کی. دیکھیے ہر آدمی سب سے پہلے اپنے کو دیکھتا ہے, اپنے گھر کو دیکھتا ہے, اپنے خاندان کو دیکھتا ہے, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, اپنے محلے والوں کو دیکھتا ہے, اپنے پڑوسیوں کو دیکھتا ہے, اس کے بعد اپنی بستی کو دیکھتا ہے, اپنے گاؤں کو, اپنے شہر کو, اپنے دیہات کو. وہ سوچتا ہے کہ یہی سیٹ اپ ہم دوسری جگہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ اپلائی کر دیں اور سب مل کے اگر ایسا کریں تو دھاندلی میں آسانی ہو جائے گی. ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ افواہ کہلاتا ہے. جب سب مل کے جھوٹ بولتے تو اس کو ہمارے یہاں مسلمانوں میں روایت کہا جانے لگتا ہے. اب کہنے لگے دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا, کیا شخصیت تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھلا یزید ایسے شخص کی بیعت کرتے. یزید تو یزید ہے, حسین جبرائیل کی بھی بیعت نہ کرتے. حسین بیعت لینے کے لیے آئے تھے, بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. دیکھیں سبب سمجھیے کیا ہے. بچپن سے رسول اللہ کی گود میں پلے, بات بات پر روکا ٹوکا. یہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے. خرابی جب ہوتی ہے تو وہ اپنا غیر نہیں دیکھتی. کرونا مذہب دیکھ کے نہیں پھیلتا, بدعقیدی فرقہ دیکھ کے نہیں پھیلتی. کہنے گے کہ کیا کہنا, رسول کی تربیت کا شاہکار ہے حسین. اچھا, حسین کا صبر رسول کی دین, حسین کی نمازیں رسول کی دین, حسین کی عبادت رسول کی وجہ سے. جو کچھ حسین ہے وہ سب رسول کی وجہ سے. اگر رسول نہ پالتے تو حسین ایسے نہ ہوتے جیسے ہیں. یہی تو نتیجہ نکل رہا ہے. علی کو بھی رسول نے بچپن سے اپنے ساتھ رکھا, 10 برس کے سن سے رسول کے ساتھ رہے, اس لیے علی ہو گئے. تو کیا علی کے اور بھائی عقیل کے بارے میں کیا خیال ہے, طالب کے بارے میں کیا خیال ہے, جعفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی میں ہونے سے بھائی امامت کی کمی کیا ہے؟ غور کیجیے. اچھا پھر اگر ایک ہی ماحول سب کو یکساں کرتا ہے تو اب اس سے کہلوائیے نہیں, کہلوائیے نہیں. رسول کے 2-3 چچا اتنے بدنام کیوں ہوئے؟ وہ تو ہاشمی اور قرشی ماحول کے پلے ہوئے تھے. ان کا ارے جس کو بگڑنا ہوتا ہے وہ تو بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں بہت آہستگی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. جو کچھ ہیں حسین, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ, اور رسول کی بیٹی, یہ سب رسول کی تربیت کا نتیجہ ہیں. میاں پہلے بیوی ہوتی ہے کہ پہلے بیٹی ہوتی ہے؟ پہلے بیوی ہوتی ہے یا پہلے نواسے ہوتے ہیں؟ رسول کے گھر میں رہ کے جس کو سدھرنا نہیں تھا نہیں سدھری, نہیں. اور جس نے نور رسالت کی عظمت کو جذب کر لیا وہ
ام حبیبہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، بیٹی سے ملنے داماد کے گھر میں آ گیا. ابو سفیان رسول کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا کہ بیٹی بھڑک اٹھی کہ بابا اپنی اوقات میں رہو، یہ محمد ابن عبداللہ کا بستر ہے. رسول کی زوجہ ام المومنین نے طے کر دیا کہ جب ہر شخص رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا تو رسول کی مسجد میں کیا بیٹھے گا. اب سمجھ میں آیا کہ شب ہجرت اپنے بستر کے لیے علی کو کیوں منتخب کیا تھا. ہر تصویر ہر فریم میں نہیں سماتی. ہم کہ حسین کیوں نہ ایسے ہوتے. حسین بچپن سے رسول کو دیکھ رہے تھے، رسول بات بات پر روک رہے تھے، ٹوک رہے تھے حسن حسین کو، نعوذ باللہ. اچھا چلیے ہم نے یہ مان لیا حسین اتنے اچھے اس لیے ہیں کہ رسول نے پال کے اچھا بنا دیا. اب یہ بتائیے کہ رسول میں خرابیاں کتنی ہیں. اب یہاں سے میں سخت لہجہ اختیار کروں، اللہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، رسول جانتے ہیں میری نیت کیا ہے. رسول سچے تھے کہ جھوٹے؟ سچے تھے کہ نہیں؟ رسول امین تھے کہ بے ایمان؟ امین تھے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نماز کے وقت پر سوتے رہتے تھے؟ رسول نمازی تھے کہ نہیں؟ رسول اللہ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں؟ رسول راہ خدا میں ہر قربانی دینے کو تیار تھے کہ نہیں؟ رسول سے بہتر کوئی تھا عرب میں؟ نہیں. رسول سے بہتر تھا کوئی دنیا میں؟ نہیں. رسول سے بہتر تھا کوئی کائنات میں؟ نہیں. رسول سے بہتر تھا کوئی انبیاء میں؟ نہیں. رسول سے بہتر تھا کوئی مرسلین میں؟ نہیں. رسول سے بہتر تھا کوئی اللہ کے مخلوقات میں؟ نہیں. تو رسول اتنے اچھے ہوئے کس کی گود میں پلے؟ ابھی بات ادھوری ہے، ابھی بات ادھوری ہے. حسین اس لیے اچھے ہیں کہ رسول کی گود میں پلے. رسول سب سے افضل کس لیے ہو گئے؟ اگر تربیت ہی سب کچھ ہوتی ہے، چلو ہم چل کے رسول کے نشان قدم چومیں، تم چل کے ابو طالب کے گھر کی دہلیز چومو.
ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد. اب آئیے ذرا سے بدلا ہوا معاملہ ہے. ایک لڑکا نالائق نکل گیا, نہایت جھوٹا, نہایت بدتمیز, جواری, شرابی, بد کردار. پورا خاندان اس کی خرابیوں کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے. ایک لڑکا بدنام نکل گیا. دیکھیں میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, اور جو آپ سمجھ رہے ہیں معلوم نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک لڑکا برباد نکل گیا. ان کا اس کی ماں خراب تھی اس لیے گڑبڑ نکل گیا. نہیں, ماں خراب نہیں تھی, ماں خراب نہیں تھی, باپ بھی بڑا کمینہ تھا. بھائی کیوں خواہ کسی کی غیبت کرتے ہو, کیا فائدہ. ہم مسجد میں جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, کانتے دکھائی نہیں دے رہا ہے, بت کو جمعے کی پڑھا رہا ہے. اب جو اس لڑکے کو ظلم کرتے دیکھا, دادی پہ پڑا ہے, اس کی دادی بڑی ظالم تھی. بھیا عورتیں کہاں ظالم ہوتی ہیں, کہانی یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی عورت تھی. ایسی عورتیں تو بھیڑیوں کی مادائیں بھی نہیں ہوتی. ایسی عورتیں تو درندوں کی مادائیں بھی نہیں ہوتی. ارے اس میں رسول کے چچا کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر چبایا تھا. لڑکا بڑا خراب ہے. اس کا دادا بھی بڑا منحوس تھا, بعد میں اندھا ہو گیا تھا. اچھا لڑکا خراب ہے تو سب کو معلوم ہو رہا ہے. دیکھیے یہی تو حسین, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ اتنے اچھے ہوتے, رسول کی گود میں پلے تھے. یزید اتنا برا کیوں نہ ہوتا, معاویہ کی گود میں. بھئی ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیا محمد والا. ایک ایسی صلوات پڑھ دیے کہ ان نعرے لگانے والوں کی تھکن دور ہو جائے. اب ذرا دیکھیے گا, حسین کی ساری خوبیاں اٹھا کے رسول کی گود میں رکھ دیں. کیا سلیقہ ہے. ارے 14 ایک ہیں, ایک نے نبوت اور رسالت کو استعمال کیا, ایک مرکزی عصمت بن گئی. چادر تسیر کی مالکہ 12 نے امامت استعمال کی. اب جو بات کر رہا ہوں میرے بچوں یاد رکھنا, مر جائے گا اگر ہوئی یاد آئے گا تم کو. یاد رکھنا تعلیم و تربیت ہمارے 12 اماموں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ان کو بنایا خلق کیا ہے. دلیل تمہیں دیا دیتا ہوں, یاد رکھنا. آخری امام 5ویں سال باپ کی نماز جنازہ پڑھ کے پردے غیب میں چلا گیا. کس نے تعلیم دی, کس نے تربیت دی؟ پردے غیب سے غور کرو. تمہارا آخری امام 5ویں سال پردے غیب میں چلا گیا. غیبت کبریٰ کے بعد کسی نے نہیں دیکھا. غیبت کبریٰ کے بعد کسی نے نہیں دیکھا.
کچھ لوگوں نے دیکھا بعد میں سمجھے کہ یہ امام ہے. 12واں امام پردے غیب میں 5 برس کے سن سے آئے اور سارا شیعہ مذہب کا ماننے والا ہر شخص دے کر آئے ہمارے امام زمانہ کیے ہیں. ان کو 5 برس کے سن میں پردے غیبت میں گئے. ان کو کس نے تعلیم دی؟ ان کو کس نے تربیت دی؟ جس اللہ نے ان کو تعلیم و تربیت دی اسی اللہ نے حسین کو تعلیم و تربیت دی, اسی اللہ نے علی کو تعلیم و تربیت دی, اسی اللہ نے رسول کو تعلیم و تربیت دی. چہاردہ معصومین اساتذہ کے محتاج نہیں ہیں. آج جو بات میں نے کہی ہے تعلیم و تربیت کی بات آئے, امام زمانہ کا نام لینا سلامتی ہے. امام زمانہ پر بابا زمانہ ایک صلوات پڑھو. بابا جو بات میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھنا, ماحول کیسا بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, زمانہ کیسا بھی ہو, سامرہ سے جو غائب ہوئے ہیں تو جس دن نمودار ہو گے قیامت آ جائے گی, قیامت. اور ان کی عدم موجودگی میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی عدم موجودگی میں ہم پر جہاد ساقط ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. منیت رسول آخر تک ہے. حسین سے رسول ہیں, رسول سے حسین ہیں, حسین سے زین العابدین ہیں, زین العابدین سے محمد باقر ہیں, محمد باقر سے جعفر صادق ہیں, جعفر صادق سے موسیٰ کاظم ہیں, موسیٰ کاظم سے علی رضا ہیں, علی رضا سے محمد تقی ہیں, محمد تقی سے علی النقی ہیں, علی النقی سے حسن العسکری ہیں, حسن العسکری سے وہ ہے جو 5ویں سال اس لیے پردہ غیب میں چلا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے تعلیم لے رہے تھے, تربیت حاصل کر رہے تھے. اور ایک بات بتا دوں معصوم ہونے کی ایک دلیل, جناب جعفر آگے بڑھے تھے جب ارتباب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھائی کی, ابا کا دامن پکڑ کے چچا وارث موجود ہے اور آپ غیر معصوم ہیں, میں معصوم ہوں, نماز جنازہ پڑھاؤں گا. دنیا کے بڑے سے بڑے عالم علامہ فہامہ خاندان سے ایک 5 برس کا بچہ لا دو جسے نماز جنازہ یاد ہو. کوئی بچہ ہے 5 برس کا جسے نماز جنازہ یاد ہو, اور وہ بچہ جانتا ہے کہ میں معصوم ہوں, اور معصوم کی نماز جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا. وہ 5 برس کا بچہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو علی رسول کی گود میں آ کے بتا رہے تھے, قرآن, تورات, انجیل, زبور سب کچھ معلوم. اب نہ ماننے پائیے تو آپ کی مرضی ہے. ہم اپنا عقیدہ اپنے بچوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں, زندہ امام کے صدقے میں. ہم اپنا عقیدہ قبرستانوں میں مردہ اماموں کے مردہ ضمیر ماننے والوں کا نہیں بانٹنا چاہتے. ہمیں تبلیغ کرنا نہیں آتی, ہم مبلغ نہیں ہیں, ہم عقائد کے چوکیدار ہیں, ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تھوڑی بہت دین ایمان کے بارے میں ایسے ماحول میں رہے کہ چند چیزیں سیکھ گئے ہیں, مگر صحیح لوگوں سے سیکھا تو صحیح سیکھا ہے. آپ نے ایسے غلط لوگوں سے سیکھا کہ بیٹھے بٹھائے آپ نے مرجعیت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا. لوگ اخباری ہوئے جا رہے ہیں, لوگ ملنگ ہوئے جا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ تبلیغ کر رہے ہیں یا آپ مسجدوں سے, آپ معاف کیجیے گا, عبادتوں سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ مبلغوں سدھر جاؤ قبل اس کے کہ یہ فرقہ تم کو سدھارے. اپنی حد میں رہو. ادھر ادھر کے کیسٹ سن کے اور کتابوں میں تم کو یہ بھی معلوم کہ جو روایت تم پڑھ رہے ہو اسناد روایت کیا ہیں. ہم سب ایک ہیں, ہم ایک دوسرے کی اوقات جانتے ہیں. میں جاہل ہوں, میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ جاہل ہو.
اگر جاہل نہ ہوتے تو تمہیں فضائل دکھائی دے رہے ہوتے، عزاداروں میں عیب نہ دکھائی دے رہے ہوتے. جہاں لوگ آتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، گناہگار کہلوائے جانے کے لیے نہیں آتے. بات سمجھیے. آپ جنت کے دروازے پکڑے چیز رہے، دیکھو جہنم کے شعلے وہ ہیں. ہم وہ جہنمیوں سے کہیے کہ ادھر جہنم کی طرف نہ جاؤ. اب کوئی جنت میں جا رہا ہے اسے جانے دیجیے، آپ سے مطلب. اور مولویوں، ملاؤ، سنو سنو، جنت بہت دور ہے مسجد سے اور جنت بہت قریب ہے عزا خانے سے. آج ہے 8ویں محرم. مجھے ایک اہم بات اور بھی کہنا ہے. حسین کا ذکر جیسے رسول کا ذکر بغیر حسین کے مکمل نہیں ہو سکتا، حسین کا ذکر بغیر عباس کے مکمل نہیں ہو سکتا. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آپ اپنے موبائل میں محفوظ رکھیے گا. حضرت عباس کا خون ان کے پرچم میں تھا کہ نہیں تھا؟ وہ پرچم خاک کربلا پر گرا تھا کہ نہیں گرا تھا؟ وہ خاک کربلا خاک شفا ہے کہ نہیں ہے؟ جب خون سے گیلا کوئی کپڑا خاک شفا سے مس ہوگا تو خاک شفا اس سے مس ہو جائے گی. تو اب عباس کے پرچم کی ہوا اور خاک شفا دونوں ایک ہوئے کہ نہیں؟ دونوں ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ نظامی پریس کا چھپا ہوا قرآن، اس کی ہوا تو بیمار کو شفا دیتے. عباس کے پرچم سے منسوب اس کی شبیہ میں جو عالم سے جایا گیا ہے اس میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ خاک شفا کی طرح شفا دیتے. بات صرف اتنی ہے کہ نہ عباس کا خون سمجھ میں آیا نہ خاک شفا سمجھ میں آئی. جو مجھے کہنا تھا وہ مجھے اپنا فریضہ تھا ادا کر لیا. میں کسی پر تنظیم کر رہا ہوں. اپنے بچوں کے، اپنے نوجوانوں کے عقائد کی طرف ان کو راغب کرنا اور ان کے عقائد صحیح ہیں، اس بات کی ذمہ داری میں اپنے لیے محسوس کرتا ہوں. ایسے عالم میں کہ جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے دنیا میں کہاں تک دیکھا جا رہا ہے، کہاں تک سنا جا رہا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری زیادہ محسوس کرتا ہوں. عزیزو، 8ویں محرم عباس کے لیے مخصوص تاریخ ہے. رسول اللہ نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کے بعد ایک دعا دی ہے، پروردگار تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے، اور تو اس سے بغض رکھ جو میرے حسین سے بغض رکھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اب عباس اور حسین کے بعد کوئی ایسا بھائی ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کو اتنا چاہے جتنا عباس نے حسین کو چاہا؟ دیکھیے، آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں. میں نے آپ سے کہا آج کی میں ذرا معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت میں نے کوشش یہ کی ہے کہ 50-55 منٹ کے اندر گفتگو ختم ہو جایا کرے. آج اگر تھوڑا وقت ذرا 10-15 منٹ زیادہ ہو جائے تو ناگوار نہ کیجیے گا، بس سن لیجیے مختصراً کہ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ عباس علی کی تمنا ہے، یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ زینب کے
پردے کے محافظ ہیں. عباس کیا ہیں یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا. دیکھیے اب اگر بات کیجیے تو بات یہ ہوگی کہ علی و سیدہ کی تربیت کا شاہکار زینب و ام کلثوم ہیں اور علی اور ام البنین کی تربیت کا شاہکار عباس ہیں. جہاں لفظ تربیت کام دے گی یہ لفظ یہاں کام دے گا. تعلیم و تربیت کا لفظ حسین کے لیے نہیں ہے، عباس کے لیے ہے. ماں ایسی ماں جس نے بولتے بولتے بچے کو سکھایا، دیکھو بھائی نہ کہہ دینا، بڑے آقا کہنا، چھوٹے آقا کہنا. بہن نہ کہہ دینا، بڑی شہزادی کہنا، چھوٹی شہزادی کہنا. یہ سیدہ کی اولاد ہے، تم کنیز کی اولاد ہو. میں اس گھر کے قابل نہیں تھی، یہ تو جناب عقیل کا کرم ہے جنہوں نے رشتہ طے کر دیا. میں تو یہاں کنیز بن کے آئی ہوں کہ یہ دونوں شہزادے اور دونوں شہزادیاں آرام سے زندگی گزار سکے. میں ان کی خادمہ ہوں اور تم سب میری اولادیں، ان کے غلام اور ان کی کنیزیں ہوں. یہ ذہنیت ماں بنا رہی ہے اس وقت سے جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہے. عزیزو، آج دن بھر آپ نے جناب عباس کے مسائل سنے. ابھی اس کے بعد افسر جہاں کے اعضا خانے میں مرتضیٰ ناصر سعید پڑھتے ہیں، وہاں بھی جناب عباس کے مسائل سنیے گا. میں جناب عباس کے مسائل نہیں پڑھوں گا. آج قافلہ مدینے سے جا رہا ہے، رجب کی 27ویں سن 60 ہجری. عباس آ کے بیٹھے، اماں کیوں بلایا؟ کہ تمہارے اور تینوں بھائی کہاں ہیں؟ کہ سب آ رہے ہیں اماں. چاروں بھائی بیٹھ جاؤ. سنو، اگر تم لوگوں کی زندگی میں اور خاص طور سے عباس تمہاری زندگی میں آقا حسین کے جسم پہ خراش بھی آ گئی، دودھ نہیں بخشوں گی. غور کیجئے. اور دودھ نہیں بخشوں گے، پوری طرح سمجھ لو. عباس نے کہا اماں کس کی اوقات، کس کی مجال جو ہمارے ہوتے ہوئے آقا حسین کی طرف نظر بھر کے دیکھ لے. کہا دیکھو پھر سن لو. کہا اماں ایک بات بتائیے. کہا کہو. کہا کیا آپ کو اپنے دودھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اب سنیے عباس کی زوجہ کون ہے؟ یہ بچوں سن لو. حضرت مسلم کی بہن جناب عقیل کی بیٹی حضرت عباس کی زوجہ ہیں. یعنی محمد و ابراہیم کی پھوپھی، یتیمان مسلم کی پھوپھی ہے. مسلم ابن عقیل کی بہن حضرت عباس کی زوجہ ہیں. ایک 4 برس کا بچہ ہے حضرت عباس کا، عبداللہ اس کا نام ہے. جناب ام البنین نے کہا کہ اگر بہو راضی ہو تو اس کو یہاں چھوڑتے جاؤ، میرے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، وقت بھی گزر جائے گا. کیونکہ محلہ خالی ہو رہا ہے بنی ہاشم کا. سب جا رہے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو لے کے بھی جا رہے ہیں، کچھ بچے رہ جائیں گے. ایک مرتبہ زوجہ
अम्मा ये तो आप ही के पास आराम करता है, आप ही के हाथ से खाना खाता है, आप उसे अपने साथ रखिए। काफिला चला गया। ये बच्चा अपने चलना फिरना जब से सीखा और बोलना सीखा तब से जो करता है वो कर रहा है। सुबह उठ के जाता है मस्जिद नबी नमाज पढ़ता है, खबर रसूल पर कुछ जो आयतें याद है वो पढ़ता है, उसके बाद जन्नतुल बकी में जाता है, जनाब सैयदा की खबर पर, जनाब इमाम हसन की खबर पर और कबूर बकी पर, और वहां से होकर घर वापस आ जाता है। कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता है। चंद बच्चे रह गए जो आपस में ये बातें करती हैं कि फला भी चले गए काफिले के साथ, फला भी चले गए काफिले के साथ। अब देखो काफिला कब वापस आता है। एक रोज किसी बच्चे ने पूछा या कुछ बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? कहा मालूम नहीं। अब देखिए 4-4.5 साल का सिन है बच्चे का। घर में आया, दादी की गोद में बैठ गया। दादी की गोद में बैठ के दादी बाबा कब आएंगे? दोनों हाथ झुटक दिए। का खबरदार आइंदा कभी ये बात न कहना। कुछ बच्चे रह जाएंगे। पूछो तो ये पूछो आका हुसैन कब वापस आएंगे? कभी ये ना पूछना तुम्हारा बाबा। इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चों ने इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चों ने पूछा मेरा बाबा कुर्बान हो जाए। अजीजों, मैं समझ रहा था आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लूंगा, लेकिन बात वक्त के अंदर मुकम्मल हुई जा रही है। इंशाल्लाह बहुत हो गया। और कल देखिए, सुन लीजिए आज इस बात को, कल शब आशूर है। सूरज डूबने के बाद नंगे सर और नंगे पैर रहना है। जिनकी कोई मजबूरी है वो तो नंगे पैर न रहें, लेकिन जिनकी कोई मजबूरी नहीं है नंगे सर और नंगे पैर रहिए। अरे मियाँ, वो शायद बिल्ली थी, भाग गई। चलिए बहरहाल कोई हर्ज नहीं, आप इधर पूरी तरह मुतवज्जह रहिए। देखिए कल है शब आशूर। कल से जैसे इस वक्त अच्छा हुआ आज ये बिल्ली आके यहाँ से निकल गई, कुछ लड़के मुस्कुरा दिए। कल रात से मुस्कुराने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जनाब सकीना आपकी तरफ देख रही है। खुदा आपको हर गम से महफूज रखे। कल शब आशूर है। मगरिब की अजान सुनते ही आस्तीनें चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि रोज़े आशूर दिन भर हुसैन आस्तीनें चढ़ा के जनाजे उठाते रहे। और कल शब आशूर से शाम गरीबा तक एक दूसरे को सलाम न कीजिएगा। सलाम है सलामती की दुआ कल सहरा का घर उजड़ने की रात। अगर आदतन हाथ उठ जाए तो कहा जाता है आदम अल्लाह वे मुसाब सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन इतना ना कह पाइए तो या हुसैन कह दीजिए। गैर जरूरी गुफ्तगू न कीजिएगा। कल शाम से परसों शाम गरीबा तक आपको 24 घंटे उस तरह गुजारना है जैसे रोजेदार का दिन रोजे में गुजरता है। ये आप नौजवानों और बच्चों की जिम्मेदारी है। अब सुनिए, करबला में कयामत गुजर गई। सरनेजों पर, सैदानिया नाकों पर, बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तो, कमर में लगकर शाम से कैदी छूट के करबला होते हुए मदीने वापस आए। मदीने के बामोदर को देख के जनाब उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा,
مدینۃ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا خرجنا من کے بالعائلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ہم آرزوؤں حسرتوں کے پائمال لاشیں لے کے آئے. اے مدینے جب تیری گلیوں سے قافلہ نکلا تھا سروں پر وارثوں کے سائے تھے، گودیوں میں بچے تھے، اب تو آگے یوں آئی ہیں کہ مانگیں اجڑ چکی، مائیں یوں آئی ہیں کہ گودیاں خالی ہو چکی. مدینے کے باہر چوتھے امام رکے. بشیر ابن نعمان نے جزلمی کو بلایا، سیاہ شال آزا بشیر کے گلے میں ڈالی. کہا بشیر خدا رحمت کرے تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، برسیاں پڑھ کے مدینے والوں کو بتا دے کہ ہم آ گئے. بشیر مدینے میں داخل ہوا. یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وادنو المدرار الجسم منه بکربلا مبرج والراس منه علی القناة یدار. جان مدینہ مارا گیا، لاش کربلا کی زمین سرنوں کے سلام. بشیر کہتا ہے ہجوم بڑھتا گیا. جب میں بحیرہ بنی ہاشم میں پہنچا تو بشیر ناقے پر تھا، ہاتھ میں عباس کا علم، وہی علم جس کے خون میں خاک شفا ملی ہوئی ہے. ہاتھ میں عباس کا علم. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیفہ کونے میں کھڑی ہے، ایک کم سن بچہ ضعیفہ سے کچھ بات کر کے آگے بڑھا. اب مجمع میں کہہ رہے خلونی طریق مجھے راستہ دو، خلونی طریق مجھے راستہ دو، خلونی طریق. بشیر کہتے میں نے دیکھا بچہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. تیوریاں بتا رہی ہیں کہ کسی ساون کا لال ہے، انداز بتا رہے ہیں کہ کسی سورما کا بچہ. بشیر کہتے ہیں میں نے سوچا مجمع بہت زیادہ ہے اور سب سر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں، کہیں بچہ ہجوم میں کچل نہ جائے. تو میں نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھا لیا. بچے کو گود میں اٹھایا. میں نے کہا بیٹا اس مجمع میں تم مجھ تک آئے، تم کس کے بیٹے ہو؟ بچہ کہتے ہیں آنے والے پہلا سوال ہم کریں گے، تو تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے. کہا صاحب جیسے پوچھو کیا کیسا سوال؟ کہا یہ بتاؤ کہ عالم تمہارے ہاتھ میں کیسی ہے؟ کہا صاحب جادے جب سے میں آیا ہوں کوئی اور کو پوچھ رہا ہے، کوئی محمد کو پوچھ رہا ہے، کوئی قاسم کو پوچھ رہا ہے، کوئی مسلم کے بیٹوں کو پوچھ رہا ہے، تم یہ عالم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ ہمارا حق ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں. تمہارا حق ہے؟ کہ ہاں جب قافلہ مدینے سے گیا تو یہ عالم میرے باپ کے ہاتھ میں تھا. کیا میرے باپ علمداری کے منصب سے ہٹا دیا گیا؟ کیا میرا باپ علمدار نہیں رہا جو یہ علم تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ کہا عباس کے برتن تو؟ کہا ہاں. کہا شہزادے یہ علم اب حسین کے لشکر کی نشانی نہیں ہے، یہ علم اب تمہارے بابا کی یادگار بن چکا ہے. یہ جو خون دیکھ رہے ہو، خون کے نشان جو خشک ہو گیا خون، یہ تمہارے بابا کا خون ہے. کہا مگر میرے بابا کا خون علم تک آیا کیسے؟ کہا تمہارے بابا کے شانے قلم کر دیے گئے. اے عباس اپنے یتیم کا واسطہ ان سب کی عبادت اعضا کو قبول کرنا اور ہر گھر کو غم حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھ. مخلوصوں کے قرض ادا ہو، بے روزگاروں کو روزگار ملے، سب کو عزت عطا ہو.
یا آقا عباس تجھے اپنے یتیم کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں تیرا علم اٹھانے اور تیری زیارت کرنے والے سب کو اپنی عبادت و ضمانت میں رکھ. کیا شہزادے تمہارا بابا مارا گیا؟ کہ بس آخری سوال کیا پوچھو صاحبزادے؟ کہ یہ بتاؤ کہ پہلے آقا حسین شہید ہوئے کہ پہلے میرا بابا مارا گیا؟ کیا صاحبزادے کیسی باتیں کرو؟ جب تک ہم بات نہیں کرتے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آقا حسین میرا مارا گیا. ایک وزا بچے نے گریبان چاک کیا، سر بھی تعلق کا دوڑتا ہوا جا کے صحیح فاصلے پڑ گیا. دادی ہمیں پرسا دو، دادی ہم یتیم ہو گئے، دادی ہمارا بابا آقا پر قربان ہو گیا. اب کسی کا انتظار نہیں، اب نہ آقا آئے گا نہ غلام آئے گا، اب تو ہوئی بات. Abba!